ہر دم بھڑکتی رہے، ٹھیک ہے نا، ایسا کر لو آپ اپنے اندر۔ آپ کو اللہ پاک کے سوا، حضور پاک کے سوا کچھ نہ سوجے، بس ایسا اپنے آپ کو کر لو کہ آتش عشق ہر دم آپ کے اندر بھڑکتی رہے، سمجھے نا۔ اور جھوٹ مت بولو، جھوٹ بالکل چھوڑ دو۔ کیا کام ہے؟ جھوٹ۔ یہ آج 1 اپریل ہے نا، تو لوگ اپریل فول بھی منا دیں، اپریل فول منا دیں۔ میرے نال بھی کسی نے منایا سی، اس نے کیا، تھوڑا فلاں عزیز فوت ہو گیا، اسیوں دل دوڑے گئے، وہ اگو مطلب یہ کہ ہسن لگ گئے، اسی تھوڑا مذاق کیتا سی۔ تو پھر میں نے تو ان کو اتنا جھڑکا، آج تک انہیں اپریل فول ساڑھے نال نہیں منایا۔ تو اپریل فول مت منائیں، اپریل فول مت منائیں، یہ حضور پاک کو ناراض کرنے والی بات ہے، اللہ پاک کو ناراض کرنے والی بات ہے، کیونکہ اپریل فول جو ہم لوگ مناتے ہیں وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹ بہت بری چیز ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کذب، من ہوا کاذب کفار۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ یہ اللہ اکبر، سورہ زمر کی آیت ہے۔ فرمایا جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا، جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ پاک راہ حق نہیں دکھاتا، راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ تو اب بندہ ہے کہ جھوٹ بھی بولی جائے اور وہ راہ حق کل بھی تریا رہے، انہوں نہیں ملے گی، راہ حق کبھی نہیں ملے گی، راہ حق کبھی نہیں ملے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا ضامن ہوں، اللہ اکبر، جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، سرکار نے فرمایا میں جنت کے بیچوں بیچ، جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا ضامن ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جنت کے درمیان میں دیکھو نا، ایک کالونی کاٹی جاتی ہے، جیسے ایک کالونی کاٹی جاتی ہے اور اس کا جو درمیانی ایریا ہوتا ہے نا کالونیوں کا، وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ کالونیوں کا درمیانی ایریا جو ہے نا، یعنی بیچ والا ایریا، بیچوں بیچ والا ایریا، سینٹر اس کا، وہ بہت ہی مطلب کہ بڑا خوبصورت مناظر کا ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے درمیان میں، جنت کی خوبصورتی میں، جہاں جنت کا حسن بالا سے بالا تر ہوگا، اس جگہ فرمایا میں اس شخص کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو ایک گھر ملے گا جو مطلب مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے نا، مطلب مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اکثر لوگ بچوں سے جھوٹ بول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، او میں تیری فلاں چیز بننے دیتی ہوئی ہے، میں تجھے وہ چیز لا کے دوں گا، دل بہلانے کے لیے، ہے نہیں، او باجی وہ بس وہ فلانا آ رہے، حالانکہ وہ سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے نا، تو حضور نے فرمایا میں اس کے لیے
یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، یعنی اس کا مذاق بھی جھوٹ سے مطلب بھرا ہوا نہ ہو، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، اس کے مذاق میں بھی جھوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا میں جنت کے بیچوں بیچ، جنت کے بیچوں بیچ مطلب یہ کہ ایک گھر کا ضامن اس کے لیے۔ اب مزاح تو حضور بھی فرماتے تھے، مزاح حضور بھی فرماتے، ہم لوگ مزاح کرتے ہیں، ہمارے مزاح میں بڑا جھوٹ ہے، چھپا ہوا جھوٹ ہے، پڑیا ہوا جھوٹ۔ حضور مزاح فرماتے ہیں، مزاح بھی ہو گیا اور جھوٹ بھی نہیں ہوا۔ مثلاً ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عورت تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھیا جنت جاواں گی، میں بڑھیا جنت جاواں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بڈری اماں تو جنت چ نہیں جانا۔ اب حضور مزاح فرما رہے ہیں اس سے، اور وہ رونے لگ گئی، صدقے جاؤں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا نہ رو، وہ تو بڈری ہونا ہی نہیں، تو بڈری ہونا ہی نہیں، جنت تو بڈری ہونا ہی نہیں، کیونکہ اسے ہر کسی کی عمر 18 سال ہونی، بعض نے زیادہ بھی بولے، 30 سال بھی بولی۔ بھائی ینگ مین، ینگ جوان، مرد ہے یا عورت، تبھی کہا گیا نا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، تو عورتیں ہیں یا مرد ہیں وہ جوان ہوں گے۔ تو حضور نے مزاح بھی فرمایا اور اس میں سچائی بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اور بھی حضور علیہ السلام کے بہت پیارے پیارے مزاح ہیں صحابہ پاک کے ساتھ، حضور پیار فرماتے، لیکن ان میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ مزاح کریں، ایسا کریں اس میں جھوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو مطلب توجہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ کج روی ہے، اور کج روی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور بندہ جھوٹ بولنے کا قصد کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ایک مثال یوں لے لیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ غالباً 3 ماہ کی پیدل مسافت کر کے، کتنا؟ 3 ماہ کی یا 6 ماہ کی پیدل مسافت کر کے ایک شخص کے پاس پہنچے، یہ سن کر کہ اس کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک حدیث کو لینے کے لیے اتنی مسافت فرمائی، 1 ماہ کی تھی، 3 ماہ کی تھی یا 6 ماہ کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان حاصل کرنے کے لیے، علماء یہاں آپ کو ہزاروں فرمان سناتے ہیں اور ہمیں قدر نہیں ہے، یہ حضور کے فرمان ایسے اکٹھے نہیں ہوئے، بڑی محنت ہوئی، 3 یا 6 ماہ کی مسافت، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ پیدل مسافت فرمائی، پیدل اتنی مسافت کر کے جب آپ اس شخص کے پاس پہنچے جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک موجود ہے، جب گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جنگل میں کھڑا ہے اور گھوڑے کو بلا رہا ہے، اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے، اور انداز یہ ہے کہ اس نے نا یہ اپنی جھولی ایسے کی ہوئی ہے، ایسے جھولی کی ہوئی ہے، گھوڑے کو بلا رہا ہے، یعنی وہ گھوڑے کو کیا تاثر دے رہا ہے، جھولی میں کچھ ہے، آؤ کھا لو۔ امام شافعی جب آگے بڑھے تو جھولی خالی تھی، آپ نے فرمایا اپنے دل میں یہ سوچا کہ جو شخص
ایک جانور کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، دھوکے باز ہے، اس کو دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، دھوکے باز ہے، اس کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سفر کر کے آپ واپس آ گئے۔ ہمارے اسلاف کو، ائمہ کو، ہمارے محدثین جنہوں نے احادیث اکٹھی کی ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے پتہ نہیں ایسے کتنے لوگوں کو چھوڑا ہوگا، کتنے سفر طے کر کے چھوڑا ہوگا۔ کچھ سمجھو یار، حضور پاک کا فرمان آج، احادیث، یہ قرآن پاک ہمارے پاس ایسے ہی نہیں آ گیا۔ دیکھو ایک وہ دور تھا کہ ڈھونڈ کے حفاظ کرام کو قتل کیا گیا، ایک ایسا بھی دور آیا، پتہ چلتا ہے یہ حافظ قرآن ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اس کو قتل کر، تاکہ قرآن پاک آگے نہ جا سکے۔ لیکن بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ فرمایا قرآن پاک تو لوح محفوظ پر حفاظت کے ساتھ۔ یہ تو اللہ پاک کی قدرت ہے، وہ میں آپ کو کبھی پھر جماعت میں سارا واقعہ سناؤں گا کہ کس طرح حفاظ کرام کو ڈھونڈ کے قتل کیا گیا تاکہ قرآن پاک آگے نہ پائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک ایسے ہی مل گیا؟ یہ کیسے نازل ہوا، کیسے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اوپر برداشت فرمایا، اور کس طرح پھر صحابہ پاک نے پتھروں کے اوپر قرآن پاک کی آیات کو لکھا، پھر کس طرح ان آیات مقدسات کو جمع کیا گیا، پھر ان کے عنوان اور موضوعات بنائے گئے، ان کی منازل بنائی گئی، آیات و بینات بنائے گئے، صورتیں بنائی گئیں، اعراب لگائے گئے، کس طرح وہ سہل اور آسان ہو کے حفاظ کے سینوں تک پہنچا۔ مسلمان جو صاحب ایمان مومنین تھے وہ مطمئن تھے کہ قرآن پاک جو ہے اب محفوظ ہے سینوں میں، لیکن ان جن سینوں میں قرآن پاک محفوظ تھا ان کی گردنوں کو کاٹ دیا گیا، اس وجہ سے کہ یہ قرآن پاک آگے نہ پہنچے۔ اور یہ امام شافعی کا یہ واقعہ اتنا ہی سمجھ آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ اگر عقل ہو، اگر محبت مصطفیٰ ہو تو سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ کہ اتنی مسافت کر کے پہنچے ایک حدیث پاک کے لیے، اور وہ جس کے پاس حدیث تھی جو مشہور تھا وہ دھوکے سے بلا رہا تھا گھوڑے کو۔ آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے رہا ہے ایک جانور کو، دھوکہ دے رہا ہے، تو دھوکے باز کے پاس حضور پاک کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک کے فرمان میں دھوکہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک معمول بنا لیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر انوار سے جو بات نکلتی اس کو تحریر کر لیتے، اور وہ بات من و عن تحریر کرتے ہیں۔ من و عن سمجھتے ہیں نا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے جو زبان اقدس سے الفاظ نکالے گفتگو کے دوران، وہ سب آپ نے تحریر کیے، سب کے سب، یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم ایسے کرتے ہیں، اگر ایسا بھی ہوا تو آپ نے وہ بھی لکھا۔ اب یہ لکھنے والی بات تو نہیں تھی، لیکن وہ بھی تحریر فرمایا کہ یہاں میرے آقا نے ان الفاظ پر یوں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے، اے ابو ہریرہ، کوئی بات لکھنے والی ہوتی ہے، کوئی نہیں بھی لکھنے والی ہوتی، جیسے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم سبھی لوگ کہتے ہیں او یار کوئی گل ایسی بھی ہوندی جڑی وچوں کٹنی پیندی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کو مشورہ دے رہے تھے پیر بھائی کہ لائیو چلائیں، وہ پھر بات آئی کہ یار وہ لائیو تو، لیکن بعض اوقات کو گفتگو ایسی ہوتی ہے جو عام لوگوں کو نہیں بتانے والی ہوتی، خاصوں کے لیے ہوتی ہے، وہ
پھر عام لوگ شور شرابہ ڈالتے ہیں، تو بھئی آپ نہ لائیو کریں، کیونکہ لوگ عقل برتتے ہیں نا۔ تو اس طرح صحابہ پاک نے کہا اے ابو ہریرہ کوئی بات لکھنے والی ہے، کوئی نہیں لکھنے والی ہوتی، تو ہر بات ہی لکھی جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں حاضر ہوئے، عرض کی کملی والے آقا مجھے صحابہ پاک ایسے کہہ رہے ہیں، میں آپ کے زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات کو تحریر کرتا ہوں، مگر صحابہ پاک ایسا کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے اس اللہ کی قسم، مجھے رب کائنات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا زبان مصطفیٰ سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ جب حضور کی زبان سے جو نکلا حق نکلا تو امام شافعی نے یہ پڑھا ہوا تھا، یہ سمجھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ حضور کا فرمان حق جو ہے اس کو کیسے سیو کر سکتا ہے، اس کے پاس کیسے حضور کا فرمان حق آ سکتا ہے، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، ایک گھوڑی کو دھوکے سے بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس طرح پرکھ کی ائمہ نے، اور یہ حضور کے فرمان ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچ گئے، پلیز ان کی قدر کرو، ایک ایک فرمان ذیشان کی قدر کرو۔ حضور نے فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، فرمایا میں اللہ کا رسول جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے فرمایا ایک گھر کا ضامن ہوں، اور فرمایا جو بار بار جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے قصدن ارادتاً ایویں جھوٹ ہی بولی جاتا، فرمایا پھر اس کی جو پیشانی ہے اس پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سورہ زمر کی فرمایا کہ جھوٹا شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ راہ حق نہیں دکھاتا، اس لیے جھوٹ سے دور ہو جاؤ۔ اگر حق دیکھنا چاہتے ہو جھوٹ کو چھوڑ دو، بس نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے نہیں بولنا، ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹ کا، ہمیں پتہ ہی نہیں جھوٹ ہے کیا، اس طرح جھوٹ سے بری ہو جاؤ۔ پھر محبت سے ذکر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک محبت سے پڑھیں۔